السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 سال پہلے طوفانی بارش میں ایک شخص ان کے گھر پناہ لینے آیا اور صبح اپنا سامان اور ایک چھوٹی بچی چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ آج جب اس بچی نے اس پرانے سامان کا ٹرنک کھولا، اس میں سے ایک پرانی ڈائری نکلی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر اس کے پالنے والے باپ کی تصویر بنی تھی، جس کے ماتھے پر کراس لگا تھا اور نیچے سرخ روشنائی سے لکھا تھا کہ 14 سال قبل کی بات ہے جب ایک رات اچانک موسم نہایت خراب ہو گیا اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، جس کے بعد تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے شدید بارش برسنے لگی۔ یہ بارش اتنی تیز تھی کہ راستے اور گلیاں پانی سے بھر گئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس رات شہر کے ایک تنہا اور خلوت پسند ڈاکٹر شفیق اپنے بڑے سے مکان میں اکیلے موجود تھے۔ وہ اپنی طب کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے جب باہر ہوا کا شور مزید بڑھ گیا اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ مکان کے پرانے در و دیوار اس طوفان کی شدت سے لرزنے لگے اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہوا کے دباؤ کے باعث جھکنے لگی۔ شفیق نے اپنی کتاب بند کی اور چراغ کی روشنی کو تھوڑا تیز کیا تاکہ کمرے کا اندھیرا کم ہو سکے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس قدر شدید موسم میں باہر موجود جانداروں اور انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اچانک ان کے مکان کے مرکزی دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ وہ پہلے تو اس بے وقت اور طوفانی رات میں دستک سن کر حیران ہوئے اور کچھ دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کہ شاید کوئی راہگیر ہو جو پناہ کی تلاش میں ہو یا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے دروازہ بجنے لگا ہو۔ لیکن دستک کی آواز مسلسل اور تیز تر ہوتی چلی گئی، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ باہر موجود شخص شدید مصیبت میں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے دستک دینے والے سے اس کی پہچان جاننے کی کوشش کی، لیکن باہر سے طوفان کے شور کے باعث کوئی واضح جواب سنائی نہیں دیا۔ شفیق نے ہمت کر کے دروازے کی زنجیر کھولی اور اسے تھوڑا سا کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے کپڑے مکمل طور پر بارش کے پانی میں بھیگ چکے تھے۔ وہ شخص سردی اور تھکاوٹ سے کانپ رہا تھا اور اس کی سانسیں نہایت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس اجنبی شخص کے ایک ہاتھ میں ایک پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ایک کپڑے کا بنڈل مضبوطی سے سینے سے لگایا ہوا تھا، جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی۔ اجنبی نے التجا کی کہ باہر موسم کی شدت برداشت سے باہر ہے، اسے صرف ایک رات کے لیے سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ شفیق نے اس کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے انسانی ہمدردی کے تحت اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور دروازہ فوراً بند کر دیا تاکہ طوفانی ہوا اندر نہ آ سکے۔ مکان کے اندر آ کر وہ شخص فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا لوہے کا صندوق ایک طرف رکھ دیا، جبکہ کپڑے کے بنڈل کو اب بھی سینے سے لگائے رکھا۔ شفیق نے اسے خشک ہونے کے لیے کچھ کپڑے دیے اور بیٹھنے کے لیے ایک گرم کمرہ فراہم کیا جہاں وہ آرام کر سکے۔ انہوں نے اسے پینے کے لیے گرم پانی بھی پیش کیا تاکہ اس کے جسم کی سردی کچھ کم ہو سکے۔ اجنبی نے شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اس کمرے میں چلا گیا۔ اس کی خاموشی میں
ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر اس نے اسے اس کی تھکاوٹ کا نتیجہ سمجھا اور زیادہ سوالات کرنے سے گریز کیا۔ وہ بھی کچھ دیر بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات کی تاریکی میں طوفان کا شور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ رات بھر بارش برستی رہی اور وہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں رہے۔ انہیں بار بار اس اجنبی شخص کا خیال آتا رہا جس کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی پھیلی اور وہ بیدار ہوئے تو بارش مکمل طور پر رک چکی تھی اور موسم بالکل صاف ہو چکا تھا۔ پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور رات کے طوفان کے بعد ہر چیز دھلی ہوئی اور تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ شفیق نے اپنے صبح کے معمول کے کام ختم کیے، پھر اس مہمان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کمرے کی طرف گئے جہاں انہوں نے رات کو اسے ٹھہرایا تھا۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر سخت حیران رہ گئے کہ کمرہ خالی تھا اور وہ پراسرار شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پورے مکان کے تمام حصوں میں اسے تلاش کیا، صحن میں جا کر دیکھا اور باہر کا دروازہ چیک کیا جو اندر سے بند نہیں تھا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص رات کے کسی پہر خاموشی سے مکان سے باہر نکل گیا تھا۔ ان کے لیے یہ بات نہایت حیران کن تھی کہ کوئی شخص اتنی مشکل سے پناہ مانگنے کے بعد اس طرح بغیر بتائے کیوں چلا جائے گا۔ جب وہ واپس اس کمرے میں آئے، ان کی نظر ایک کونے میں رکھے ہوئے اسی پرانے لوہے کے صندوق پر پڑی جو وہ شخص اپنے ساتھ لایا تھا، اور اس صندوق کے بالکل قریب بستر پر وہ کپڑے کا بنڈل بھی موجود تھا جو رات بھر اس اجنبی کے سینے سے لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے محتاط قدموں سے اس بنڈل کے قریب جا کر اس کا کپڑا ہٹایا۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس بنڈل کے اندر ایک نہایت چھوٹی اور معصوم بچی گہری نیند سو رہی تھی۔ بچی نہایت پرسکون تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی یا خوف نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ مکمل طور پر الجھن کا شکار ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس قدر خراب موسم میں پناہ لینے کے بعد اگلی صبح کچھ بتائے بغیر اپنی اس معصوم بچی اور اپنا قیمتی معلوم ہونے والا سامان چھوڑ کر کیوں غائب ہو گیا۔ انہوں نے فوری طور پر مکان سے باہر نکل کر آس پاس کے راستوں، گلیوں اور چوکوں میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دور تک نگاہ دوڑائی، لیکن طوفان کے باعث سڑکیں سنسان تھیں اور وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں اور محلے کے دیگر لوگوں سے بھی اس پرسرار شخص کے حلیے کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ شخص اس میں سما گیا ہو۔ شفیق مایوس ہو کر واپس مکان میں آ گیا جہاں بچی بیدار ہو چکی تھی اور بھوک کی وجہ سے رونے لگی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اس کے لیے دودھ کا بندوبست کیا اور اسے پلایا، جس کے بعد وہ دوبارہ سو گئی۔ دن تک وہ اس شخص کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرتے رہے۔ شاید وہ کسی مجبوری کے تحت گیا ہوا اور اپنا سامان اور بچی لینے واپس آ جائے۔ وہ روزانہ کئی بار دروازے کی طرف دیکھتے اور ہر آہٹ پر انہیں محسوس ہوتا کہ شاید وہ شخص واپس آ گیا ہے، لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور اس شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے مقامی قانون نافذ کرنے والے محکموں کو بھی مطلع کرنے کا سوچا، مگر اس شخص کے بارے میں
ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، نہ اس کا نام معلوم تھا، نہ ہی اس کا تعلق کس علاقے سے ثابت ہوتا تھا۔ بچی بہت چھوٹی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ شفیق جو اپنی زندگی میں بالکل تنہا تھا اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے دن نہایت خاموشی اور اداسی میں گزرتے تھے۔ انہوں نے جب اس معصوم بچی کو بے یار و مددگار دیکھا تو ان کے دل میں اس کے لیے شدید ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بچی اب مکمل طور پر ان کی ذمہ داری ہے اور اسے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بچی کی مسکراہٹ اور اس کی معصوم حرکتوں نے ان کے تنہا مکان میں ایک نئی زندگی اور رونق پیدا کر دی تھی۔ وہ جب بھی بچی کو دیکھتے انہیں اس نامعلوم شخص کی یاد آتی جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز ان کے پاس چھوڑ دی تھی۔ کئی راتوں کی گہری سوچ بچار اور اس پرسرار شخص کی واپسی سے مکمل طور پر مایوس ہونے کے بعد بالآخر انہوں نے اپنے دل اور دماغ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ وہ اس بچی کو کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح اپنائیں گے اور اس کی پرورش، تعلیم و تربیت اور مستقبل کے تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھائیں گے۔ انہوں نے اس بچی کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا اور پرانے لوہے کے صندوق کو مکان کے ایک محفوظ اور غیر استعمال شدہ حصے میں چھپا کر رکھ دیا تاکہ بچی کی نظر اس پر نہ پڑے اور اسے ماضی کی کوئی پرچھائی چھو نہ سکے۔ اس طرح انہوں نے اس بچی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مکمل محبت اور توجہ کے ساتھ ایک سچے اور مہربان باپ کی حیثیت سے پالنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کی رفتار کا اندازہ لگانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس واقعے کو 14 برس کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی جسے اس طوفانی رات میں ایک اجنبی شخص ڈاکٹر شفیق کے پاس چھوڑ گیا تھا، اب ایک سمجھدار اور باشعور نوجوان لڑکی مریم بن چکی تھی۔ انہوں نے ان 14 برسوں میں مریم کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کبھی اس بچی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی حقیقی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے شہر کے ایک بڑے کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ مریم بھی اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، گھر کے تمام کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ڈاکٹر اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس لیے گھر کی زیادہ تر ذمہ داریاں اب مریم نے سنبھال لی تھی۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہونے کے باعث مریم گھر پر موجود تھی اور موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ اس نے سوچا کہ آج گھر کے اس حصے کی صفائی کی جائے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہے اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ یہ گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک پرانا کمرہ تھا جسے فالتو سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور شفیق نے اسے ہمیشہ بند ہی رکھا تھا۔ مریم نے اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا تاکہ بالوں کو گرد و غبار سے بچا سکے اور صفائی کا سامان لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو بند اور پرانی جگہوں سے اکثر آتی ہے۔ اس نے دیوار پر لگے ہوئے
بٹن کو دبایا اور کمرے کا واحد بلب روشن کیا، جس کی زرد روشنی نے کمرے کے ماحول کو تھوڑا سا واضح کیا۔ کمرے میں ہر طرف گرد کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے بنا رکھے تھے۔ وہاں پرانا اور ٹوٹا ہوا فرنیچر، لکڑی کے خالی ڈبے اور کچھ پرانے برتن بے ترتیبی سے رکھے ہوئے تھے۔ مریم نے سب سے پہلے جھاڑو کی مدد سے دیواروں اور چھت سے جالے صاف کیے، پھر فرش پر موجود مٹی کو جمع کر کے باہر نکالنے لگی۔ اس کام میں اسے کافی وقت لگ گیا اور وہ تھک بھی گئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اس کمرے کو مکمل طور پر صاف کر کے ہی دم لے گی۔ جب وہ کمرے کے آخری کونے کی صفائی کر رہی تھی، اس کی نظر پرانے کپڑوں کے ایک بڑے ڈھیر کے نیچے چھپی ہوئی کسی ٹھوس اور بھاری چیز پر پڑی۔ اس نے تجسس کے تحت ان پرانے کپڑوں کو ہٹایا تو نیچے ایک پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق موجود تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جو 14 برس قبل وہ اجنبی شخص اپنے ساتھ لایا تھا اور شفیق نے اسے اس کمرے میں چھپا دیا تھا۔ مریم نے اس صندوق کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ اس صندوق کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو چکا تھا اور اس کے کناروں پر زنگ لگ چکا تھا۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت بھاری تھا اور اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہلا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، صندوق کو تھوڑا سا کھسکانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے صندوق کے اوپر جمی ہوئی مٹی کو ایک کپڑے سے صاف کیا تو اس پر بنے ہوئے کچھ پرانے نقش و نگار واضح ہونے لگے۔ مریم کو یہ جاننے کا شدید شوق پیدا ہوا کہ آخر اس پرانے اور بھاری صندوق کے اندر کیا رکھا ہے اور اس کے والد نے اسے اس کمرے میں کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے صندوق کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا کیونکہ اس پر ایک بڑا اور مضبوط لوہے کا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے اسے سالوں سے نہیں کھولا گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی چابی گھر کے کسی حصے میں موجود ہو۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور اپنے والد کے کمرے میں جا کر چابیوں کا وہ گچھا تلاش کرنے لگی جس میں گھر کے تمام دروازوں اور الماریوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ اسے وہ گچھا مل گیا اور وہ تیزی سے واپس اس پرانے کمرے میں آئی۔ اس نے باری باری گچھے میں موجود تمام چابیوں کو اس زنگ آلود تالے میں لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی چابی اس تالے میں نہیں لگی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی اور صندوق کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا تجسس اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور وہ کسی بھی صورت اس صندوق کو کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تالے کو توڑ دے گی اور گھر کے صحن میں گئی جہاں اوزاروں کا ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ اس نے اس باکس میں سے ایک بھاری ہتھوڑا اور ایک لوہے کی سلاخ نکالے اور واپس صندوق کے پاس آ گئی۔ اس نے لوہے کی سلاخ کو تالے کے کڑے کے اندر پھنسایا، پھر ہتھوڑے کی مدد سے اس پر زور زور سے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ تالا بہت مضبوط تھا اور زنگ کی وجہ سے جام ہو چکا تھا۔ مریم کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ مسلسل ہتھوڑے سے ضربیں لگاتی رہی۔ کمرے کی خاموشی میں ہتھوڑے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ کافی دیر کی مسلسل محنت کے بعد
بالآخر تالے کے کڑے میں ایک دراڑ پڑ گئی اور اگلی ہی ضرب پر وہ مضبوط تالا ٹوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ صندوق کے بھاری ڈھکن پر رکھے اور اسے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھانے لگی۔ صندوق کے قبضے زنگ آلود ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سی اور تیز آواز پیدا کر رہے تھے، جیسے وہ برسوں کی خاموشی کے بعد کھلنے پر احتجاج کر رہے ہوں۔ جب صندوق کا ڈھکن مکمل طور پر کھل گیا تو اندر سے ایک انتہائی پرانی اور مخصوص قسم کی بو آئی، جو بند اور محفوظ رکھے گئے کپڑوں سے آتی ہے۔ مریم نے غور سے اندر دیکھا تو صندوق کے اوپری حصے میں کچھ پرانے اور بسیدہ مردانہ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے اس کے والد کے کپڑوں سے بالکل مختلف تھے اور ان کا انداز بھی کافی پرانا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ ان کپڑوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کیا۔ کپڑوں کے نیچے کچھ پرانے جوتے اور مردانہ استعمال کی کچھ عام اشیاء موجود تھیں۔ اسے یہ سب دیکھ کر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے والد نے یہ سب پرانی اور بظاہر غیر اہم چیزیں اتنی حفاظت سے کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو ہٹاتی گئی یہاں تک کہ صندوق کا نچلا حصہ سامنے آ گیا، جہاں پرانے اور خستہ حال کپڑوں کی ایک اور تہہ موجود تھی۔ مریم نے جب ان کپڑوں کو ہٹایا، اسے محسوس ہوا کہ ان کے نیچے کوئی ٹھوس اور مستطیل شکل کی چیز موجود ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس چیز کو کپڑوں کے نیچے سے نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی اور خاکی رنگ کی ڈائری تھی، جس کی جلد کسی جانور کی کھال سے بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور وقت کی بے رحم ہاتھوں نے اسے کناروں سے خستہ کر دیا تھا۔ اس ڈائری کو ہاتھ میں لیتے ہی مریم کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں اور اس کے ذہن میں بے شمار سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا کہ آخر اس پرانے صندوق کے سب سے نچلے حصے میں تمام کپڑوں کے نیچے اس ڈائری کو اتنی احتیاط کے ساتھ کیوں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کمرے میں ایک گہری اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس میں صرف اس کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس ڈائری کا وزن اس کی جسامت سے کہیں زیادہ ہے، جیسے اس میں محض کاغذ کے اوراق نہیں بلکہ ماضی کے وہ بھاری راز قید ہیں جو برسوں سے اس اندھیرے کمرے میں کسی کے منتظر تھے۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے کپڑے کے کنارے سے اس کی گرد صاف کی۔ اس کی جلد پر موجود کچھ مدھم پڑ چکے نقش ابھر کر سامنے آ گئے، جو کسی خاص ہنر مند ہاتھ کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ مریم نے اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور ایک انجانہ خوف اس کے دل میں سرایت کر رہا تھا، مگر اس کا تجسس اس خوف پر غالب آ چکا تھا۔ جب اس نے اس ڈائری کا پہلا ورق پلٹا تو خشک اور زرد پڑ چکے کاغذ کی مخصوص سرسراہٹ کمرے کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ ورق کے پرانے پن کی وجہ سے ایک عجیب سی سوندھی اور پرانی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی، جو ماضی کے کسی نامعلوم دور کا احساس دلا رہی تھی۔ پہلے صفحے پر سیاہ روشنائی سے کسی نامعلوم شخص کا نام اور کچھ ہندسے درج تھے۔
جو شاید کسی سال یا تاریخ کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن وہ اتنے مٹ چکے تھے کہ ان کو واضح طور پر پڑھنا ناممکن تھا۔ اس نے ورق در ورق اسے پلٹنا شروع کیا۔ اندر کے اوراق پر کسی شخص نے نہایت خوبصورت لیکن قدرے جلدی میں لکھی گئی لکھائی میں اپنے روز مرہ کے معمولات، سفر کے احوال اور زندگی کے مختلف تجربات درج کر رکھے تھے۔ لکھائی کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ لکھنے والا کوئی انتہائی پڑھا لکھا اور باشعور انسان تھا، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مختلف علاقوں کی خاک چھاننے میں گزارا تھا۔ مریم ان تحریروں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس نامعلوم شخص کی زندگی کے ان بظاہر معمولی اور بے ضرر واقعات کا اس کے شفیق اور مہربان والد ڈاکٹر شفیق کی زندگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس غیر متعلقہ چیز کو اتنے برسوں تک اس پرانے اور بھاری صندوق میں کیوں چھپا رکھا تھا؟ وہ مسلسل اوراق پلٹتی جا رہی تھی اور ہر گزرتے ورق کے ساتھ اس کی الجھن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ تحریر میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو اتنی گہری رازداری کا تقاضا کرتی ہو۔ کچھ افراق پر موسم کا حال لکھا تھا، کچھ پر لوگوں سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر تھا، اور کہیں کہیں زندگی کے بارے میں کچھ فلسفیانہ خیالات درج تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اجنبی کی روح کے اندر جھانک رہی ہے، لیکن اسے وہ جواب نہیں مل رہا تھا جس کی تلاش میں اس نے وہ مضبوط تالا توڑا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس اسے بالکل نہیں رہا تھا۔ باہر سورج کی روشنی کا زاویہ بدل چکا تھا اور کمرے میں پھیلی ہوئی زرد روشنی اب قدرے مدھم ہونے لگی تھی، لیکن اس کی تمام تر توجہ اس ڈائری پر مرکوز تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے اس کے درمیانی حصے تک پہنچ چکی تھی، جہاں تحریر کا انداز اچانک بدلنے لگا تھا۔ الفاظ کی بناوٹ میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب جھلکنے لگا تھا، جیسے لکھنے والا کسی شدید ذہنی دباؤ یا خوف کا شکار ہو۔ اس حصے میں زیادہ تر اوراق پر لکھی گئی باتیں نامکمل تھیں۔ کئی جگہوں پر روشنائی کے دھبے پڑے ہوئے تھے، جیسے لکھتے وقت قلم رکا ہو یا ہاتھ کانپا ہو۔ مریم کی آنکھیں ان صفحات پر تیزی سے دوڑنے لگیں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی ایسے راز کے قریب پہنچ رہی ہے جو اس کی زندگی کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ اس نے جلدی جلدی اوراق پلٹنا شروع کر دی۔ اب وہ ایک ایک لفظ پڑھنے کے بجائے صرف ان حصوں پر نظر ڈال رہی تھی جو اسے بقیہ تحریر سے مختلف لگ رہے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس ساری کہانی کا انجام کیا ہے اور یہ ڈائری اس کے گھر میں کیسے پہنچی۔ اس بے صبری میں اس نے کئی اوراق ایک ساتھ پلٹ دیے اور وہ اس ڈائری کے بالکل آخری حصے تک پہنچ گئی، جہاں پہنچ کر کاغذوں کی رنگت مزید گہری اور خستہ ہو چکی تھی۔ آخری چند اوراق بالکل خالی تھے، جن پر کچھ بھی درج نہیں تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے شدید مایوسی ہوئی کہ شاید یہ کہانی یوں ہی ادھوری رہ گئی ہے اور اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ سب کیا تھا، اور اسے بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سب سے آخری ورق پر پڑی جو باقی اوراق سے قدرے موٹا تھا۔ اس پر تحریر کے بجائے کچھ اور بنا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کو قریب کیا اور اس کے آخری ورق کو بغور دیکھنے لگی۔ اس ورق پر کسی ماہر مصور کی طرح سیاہ قلم سے ایک انسانی چہرے کا خاکہ بنایا گیا تھا۔
وہ خاکہ اس قدر حقیقی اور جاندار تھا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا جیسے وہ شخص ابھی بول پڑے گا۔ مریم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے اس خاکے کے خد و خال پر غور کیا۔ اس میں بنی ہوئی آنکھیں، ناک کی بناوٹ، پیشانی کی لکیریں اور ہونٹوں کا انداز بالکل وہی تھا جو وہ اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک روزانہ دیکھتی آئی تھی۔ وہ خاکہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے والد ڈاکٹر شفیق کا تھا۔ وہی والد جنہوں نے اسے پالا تھا، جو اس شہر کے ایک معروف اور قابل احترام ڈاکٹر تھے، اور جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 14 سال نہایت سکون اور محبت کے ساتھ گزارے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے ذہن میں اپنے والد کی محبت اور شفقت بھری تمام یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ یادیں جب وہ بیمار ہوتی تھی، اس کے والد رات بھر جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ یادیں جب اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو بن کہے پورا کر دیا جاتا تھا۔ وہ ان یادوں اور اس سامنے موجود کاغذ کے ٹکڑے کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اسے اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد کا خاکہ اس پرانی اور پرسرار ڈائری کے آخری ورق پر کیا کر رہا ہے اور اسے بنانے والا کون تھا۔ لیکن اس کی حیرانی اور خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب اس خاکے کو مزید غور سے دیکھا۔ اس نہایت خوبصورتی سے بنائے گئے خاکے کی پیشانی کے بالکل عین وسط میں ایک بہت بڑا اور نمایاں ضرب کا نشان بنایا گیا تھا۔ یہ نشان ایسا تھا جیسے کسی نے انتہائی غصے اور نفرت کے عالم میں زور سے قلم چلا کر اس چہرے کو کاٹنے یا مٹانے کی کوشش کی ہو۔ ضرب کا وہ نشان اس قدر گہرا تھا کہ کاغذ وہاں سے قدرے پھٹ چکا تھا۔ یہ محض ایک نشان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شدید انتقام اور دشمنی کا اعلان معلوم ہوتا تھا۔ مریم کی سانس حلق میں اٹک گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس کا دل اس زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ اس نشان کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اسے اتنا ضرور احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام خاکہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی انتہائی بھیانک اور تاریک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جس شخص نے یہ خاکہ بنایا تھا وہ یقیناً ڈاکٹر شفیق سے شدید نفرت کرتا تھا، اور یہ نشان اسی نفرت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ اس کی نظر اس ضرب کے نشان سے ہٹ کر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف گئی، جہاں اس خاکے کے بالکل نیچے چند الفاظ درج تھے۔ یہ الفاظ اس سیاہ روشنائی سے نہیں لکھے گئے تھے جس سے وہ خاکہ بنایا گیا تھا یا جس سے باقی ساری ڈائری لکھی گئی تھی، بلکہ یہ الفاظ ایک خونی رنگ کی سرخ روشنائی سے لکھے گئے تھے جو اس زرد کاغذ پر انتہائی خوفناک اور خونخوار لگ رہے تھے۔ مریم نے اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنے کانپتے وجود پر قابو پاتے ہوئے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے ان الفاظ پر نظریں جمائیں جو اس خاکے کے نیچے سرخ روشنائی سے لکھا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور میری زوجہ کی ہلاکت کا واحد ذمہ دار یہ ڈاکٹر شفیق ہے۔ مریم نے جب ان الفاظ کو پڑھا، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر کوئی بھاری چیز مار دی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے کانپنے لگے کہ ڈائری اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور پھر کھول کر
دوبارہ ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ سرخ روشنائی بالکل تازہ خون کی طرح لگ رہی تھی، جس نے اس کے معصوم اور شفیق باپ کے ماتھے پر لگے ضرب کے نشان کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اگلا ورق پلٹا تاکہ وہ جان سکے کہ اس ہولناک الزام کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے۔ اگلے کئی اوراق پر اسی سرخ روشنائی سے ایک طویل اور دردناک داستان لکھی ہوئی تھی، جس میں تحریر کرنے والے نے اپنا اور اپنی تباہ شدہ زندگی کا مکمل احوال بیان کیا تھا۔ لکھنے والے نے خود کو مریم کا حقیقی باپ بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ 14 برس قبل وہ ایک دور دراز گاؤں میں اپنی بیوی اور ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ نہایت ہنسی، خوشی اور سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک غریب لیکن محنتی انسان تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا اس کی بیوی کی مسکراہٹ سے روشن تھی، لیکن پھر ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس کی بیوی ایک پراسرار اور شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ گاؤں کے مقامی حکیموں اور ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس بیماری کو سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی بیوی کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد گاؤں والوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ڈاکٹر شفیق کے پاس لے جائے، جس کی قابلیت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار اور زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بیچ دیا، اور جمع ہونے والی رقم لے کر اپنی بیمار بیوی اور معصوم بچی کے ساتھ شہر کی طرف سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ کئی دنوں کے مشکل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب وہ اس شہر میں پہنچا اور ڈاکٹر شفیق کے بڑے سے اسپتال میں داخل ہوا، تو اس کے دل میں امید کی ایک بڑی کرن پیدا ہوئی کہ اب اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسپتال اس کی بیوی کے لیے موت کا دروازہ ثابت ہوگا۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر شفیق اپنی شہرت اور دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس کے دل میں غریب اور بے بس لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ جب وہ شخص اپنی ہانپتی اور درد سے تڑپتی ہوئی بیوی کو لے کر اس ڈاکٹر کے سامنے پہنچا اور اس کے پاؤں میں پڑ کر التجا کی کہ وہ اس کی بیوی کا فوراً علاج کرے، تو اس نے اسے حقارت سے جھڑک دیا اور کہا کہ وہ اس وقت شہر کے امیر اور با اثر لوگوں کے علاج میں مصروف ہے، اور اس کے پاس ان غریبوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ شخص گھنٹوں اس ہسپتال کے فرش پر بیٹھا روتا رہا اور اپنی بیوی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد جب ڈاکٹر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس کی بیوی کو دیکھنے کے لیے آیا، تو اس نے بیماری کی نوعیت کو سمجھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، اور انتہائی لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسی تیز اور غلط دوا اس کی بیوی کو پلا دی جو اس کے کمزور جسم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ دوا پیتے ہی اس کی بیوی کے جسم میں شدید جھٹکے لگنے لگے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ وہ شخص چیختا ہوا ڈاکٹر کی طرف بھاگا، اس کی منتیں کیں کہ کچھ کرے، لیکن ڈاکٹر شفیق نے اپنی سنگین غلطی کو چھپانے اور کسی بھی قسم کی بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو ہسپتال سے باہر نکال دیں۔
اس شخص کی بیوی نے اسی رات اسپتال کی ٹھنڈی اور بے رحم سیڑھیوں پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی، اور وہ ڈاکٹر اندر اپنے گرم کمرے میں سکون سے سوتا رہا۔ یہ پڑھتے ہی مریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سارا منظر اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہو اور وہ اپنی سگی ماں کی چیخیں سن رہی ہو۔ ڈائری کی تحریر مزید دردناک ہوتی جا رہی تھی۔ لکھنے والے نے بیان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی میں دفن کرنے کے بعد اس کے دل میں ڈاکٹر کے لیے جو نفرت اور غصہ پیدا ہوا، اس نے اسے ایک پاگل انسان بنا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ڈاکٹر کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور اسے بھی اسی طرح تڑپا کر مارے گا جس طرح اس کی بیوی مری تھی۔ کئی دنوں کی مسلسل جاسوسی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر شہر کے کنارے ایک بڑے سے مکان میں بالکل تنہا رہتا ہے اور اس کی اپنی کوئی بیوی یا اولاد نہیں ہے۔ وہ طوفانی اور کاری رات اسی انتقام کی رات تھی۔ اس شخص نے بازار سے ایک تیز دھار خنجر خریدا اور اپنی بچی کو سینے سے لگا کر اس مکان کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دروازہ کھلتے ہی اس ڈاکٹر کے سینے میں خنجر اتار دے گا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا اور دستک دینے کے بعد اس ڈاکٹر شفیق کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، اس کے ذہن میں اپنے انتقام کا ایک نیا اور نہایت بھیانک منصوبہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اسے ایک ہی پل میں موت کے گھاٹ اتار دینا اس کے جرم کی بہت چھوٹی سزا ہوگی۔ وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتا تھا جو اسے ہر روز اندر سے مارے اور وہ زندہ رہ کر بھی موت کی اذیت برداشت کرے۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اپنے اتنے بڑے مکان میں بالکل تنہا اور اداس ہے۔ اس کی زندگی میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس سے وہ محبت کر سکے۔ اسی لمحے اس شخص نے اپنے سب سے قیمتی متاع یعنی اپنی بیٹی کو اس ڈاکٹر کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس قاتل کے پاس ایک عذاب بنا کر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ تنہا ہے اور بے اولاد ڈاکٹر رفتہ رفتہ اس بچی سے شدید محبت کرنے لگے گا اور اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا، لیکن اسے ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھاتا رہے گا کہ یہ اس عورت کی بیٹی ہے جسے اس نے اپنی غفلت سے مار ڈالا تھا۔ یہ احساس جرم اسے کبھی سکون کی نیند نہیں سونے دے گا، اور میرا سب سے بڑا اور اصل انتقام اس دن مکمل ہوگا جب میری بیٹی مریم بڑی ہو کر اس ڈائری کو پڑھے گی اور اس کے دل میں اس ڈاکٹر کے لیے جو محبت ہے وہ ایک شدید اور کچی نفرت میں بدل جائے گی۔ وہ دن اس ڈاکٹر کی زندگی کا آخری اور سب سے تکلیف دہ دن ہوگا، جب وہ بچی اس نے اپنی ساری زندگی دے کر پالا ہوگا اس کے منہ پر تھوکے گی اور اسے ایک قاتل کہہ کر پکارے گی۔ اس دن یہ ڈاکٹر جسمانی طور پر تو شاید زندہ رہے، لیکن اس کی روح ہمیشہ کے لیے مر جائے گی، اور یہی میرا سچا بدلہ ہے۔ ڈائری کے آخری اوراق پر یہ الفاظ ختم ہو گئے، لیکن مریم کے ذہن میں ایک نہ ختم ہونے والا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس نے ڈائری بند کر کے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں فرش پر گر کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ 14 سالوں کا وہ خوبصورت جھوٹ جس میں وہ جی رہی تھی اب ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ باپ جس کی محبت پر وہ فخر کرتی تھی، جس کے ہاتھ چومتی تھی، وہ دراصل اس کی حقیقی ماں کا بے رحم قاتل تھا
جس کی لاپرواہی نے اسے اس کی اصلی خاندان سے چھین لیا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے پالنے والے باپ کے ساتھ بتائے گئے تمام لمحات زہر کی طرح گھلنے لگے۔ وہ محبت، وہ شفقت، وہ تمام تحفے، وہ تمام مسکراہٹیں اب اسے ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب لگ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا باپ اکثر راتوں کو جاگتا کیوں رہتا تھا، اور جب وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور شرمندگی کیوں ہوتی تھی۔ وہ جسے باپ کی تھکاوٹ سمجھتی تھی، وہ دراصل اس کا احساس جرم تھا جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ کمرے کا بند اور گھٹن زدہ ماحول اس کے لیے مزید ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ راز مکمل طور پر کھل چکا تھا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ حقیقت جو اس ڈائری کی شکل میں اس کے ہاتھ میں تھی، اور دوسرا وہ شخص جو اس وقت دوسرے کمرے میں بے خبر بیٹھا تھا۔ مریم وہیں گرد آلود فرش پر بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے، اور اس کا دل اس ڈاکٹر سے نفرت اور انتقام کے جذبات سے بھرنے لگا تھا جس نے اس کی ماں کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس نے اپنے باپ کا سامنا کیا تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو صبح مسکراتے ہوئے اس کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ راز کے اس بھیانک انکشاف نے اس کی روح کو ایک ایسے گہرے اور تاریک غار میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ بس اندھیرے میں بیٹھی اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس کڑوے سچ کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گونجنے لگی۔ جب اس کے منہ بولے باپ نے اسے پہلی بار چلنا سکھایا تھا، یا جب وہ اس کے لیے بازار سے نت نئے کپڑے اور کھلونے لاتا تھا، وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ تمام محبت محض ایک دکھاوا تھی، یا اس کے اندر واقعی کوئی پچھتاوا تھا جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن ان تمام خیالات کے باوجود اس کی سگی ماں کی دردناک موت کا منظر جو اس نے ڈائری میں پڑھا تھا اس کے دماغ سے کسی صورت مٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی وہ چیخیں سنائی دینے لگی تھیں جو اس نے اسپتال کی ٹھنڈی زمین پر مرتے وقت ماری ہوں گی۔ اس کے اصلی باپ کی وہ بے بسی محسوس ہونے لگی جب وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی اپنی بیوی کو نہ بچا سکا۔ ڈائری کے ایک ایک لفظ نے اس کے اندر نفرت کی ایک ایسی آگ جلا دی تھی جس کی تپش وہ اپنے پورے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جنہیں پکڑ کر اس قاتل نے اسے بڑا کیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے، اس گھر کی ہر ایک چیز سے گھن آنے لگی تھی جس پر اس ڈاکٹر کا حق تھا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے سامنے اپنے باپ کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور اسے دنیا کا سب سے عظیم انسان قرار دیتی تھی۔ یہ سب یاد کر کے اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آنے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر پاس پڑا ہوا پرانا ہتھوڑا اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ لیکن یہ آواز اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز سے بہت کم تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس راز کے کھلنے کے بعد وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں گزار سکتی، لیکن اس کے قدموں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جا سکے اور اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کیے گئے جرم کا حساب مانگ سکے۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ وہ شدید الجھن اور تکلیف کے اس مقام پر کھڑی تھی جہاں انسان کے بولنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔
اس کا دماغ صرف ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ جس انسان کو اس نے اپنا خدا مان لیا تھا وہ دراصل ایک شیطان تھا، جس نے چند روپاؤں اور اپنے جھوٹے وقار کی خاطر ایک غریب اور بے بس عورت کی جان لے لی تھی۔ وہ مسلسل اس ڈائری کے خستہ حال اوراق کو اپنے سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب خشک ہونے لگے تھے، جن کی جگہ ایک انتہائی سرد اور خوفناک خاموشی نے لے لی تھی۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو اس گھر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے والا تھا۔ مریم نے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈائری مضبوطی سے تھام کر اس پرانے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے پر اب کسی قسم کا کوئی دکھ یا الجھن نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اس کمرے کی طرف گئی جہاں اس کا منہ بولا باپ بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے وہ پرانا اور خاکی رنگ کی ڈائری اس کے سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر شفیق کی نظر جیسے ہی اس ڈائری پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے اخبار چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کے آخری اوراق تک پہنچا اور وہ سرخ روشنائی میں لکھی ہوئی تحریر اپنے چہرے پر لگا ضرب کا نشان دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے اس بھیانک جرم کا اعتراف کر لیا جو اس نے 14 برس قبل کیا تھا۔ وہ لڑکی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے واقعی اس عورت کی جان لی تھی، لیکن اس نے ان 14 سالوں میں اپنی اس بیٹی کو سچی محبت دی ہے تاکہ وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکے۔ مریم نے اس کی ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی یا محبت باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا قدم پیچھے ہٹایا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنا ضروری سامان ایک تھیلے میں بند کیا اور ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس مکان کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئی۔ اس نے اس قاتل کو قانون کے حوالے تو نہیں کیا، لیکن اسے اس کے ضمیر کے اس خوفناک عذاب میں بالکل تنہا چھوڑ دیا جو اب اسے مرد دم تک روزانہ اندر سے کھوکھلا کرتا رہے گا۔